أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بدل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کو ہم نے دی ہیں، اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پر کا نقصان کرتے. تو بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک اور انعام کا تذکرہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب فرعون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے، اپنا دشمن ان کا غرق ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ ہوا کہ تم ملک شام میں جاؤ. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا اصلی وطن جو تھا وہ تو شام کا علاقہ تھا بنی اسرائیل کا. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اصل شام میں تھے تو ان کی اولاد بھی وہاں آباد تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس موقع پر جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوئے مصر میں، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور والدین کو بلا لیا تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ وہاں مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور پھر وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہاں بڑھی پلی اور اس طرح ان کے خاندان وہاں آباد ہو گئے. تو چونکہ وہ بہت سارے قبائل تھے، 12 قبائل تھے، تو کافی لمبی چوڑی آبادی ان کی بن گئی. بعد میں فرعون جو آئے بادشاہ مصر کے، اور تو وہ ان کے محکوم ہوتے چلے گئے تھے، انہوں نے غلام بنا لیا تھا. تو چنانچہ یہ موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، جب یہ سارا واقعہ جو پیچھے میں نے مختلف دروس کے اندر ذکر کیا ہے، تو فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے، مصر میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ تمہارا اپنا علاقہ جو شام ہے اس میں جاؤ، اور وہ چونکہ دوسری قوم جو ہے اس پر غالب آ چکی تھی، جس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں، تو جہاد کرو ان کے ساتھ اور اپنے علاقے کو آزاد کراؤ، بیت المقدس وغیرہ کو آزاد کراؤ. شام کا علاقہ یہی تھا. چنانچہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق نکلے موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور یہ لوگ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے جائزہ لیا کہ عمالقہ قوم کیسی ہے. اس کی تفصیل چھٹے پارے میں انشاءاللہ آئے گی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے قوت والے لوگ ہیں، یہ تو ایسے سخت لوگ ہیں، ہم ان سے تو نہیں لڑ سکتے. بالکل بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اور کہنے لگے جب تک یہ ہیں تو ہم تو شہر میں داخل بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت سنائی گئی تھی. ٹھیک ہے کہ جب تم شہر میں فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ آ رہا ہے، جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں ہی ہوگا. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بشارت پر اعتماد کرتے اور ان کے بظاہر زور سے نہ گھبراتے، لیکن بس بزدلی کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تم جاؤ، تیرا رب، یہ گستاخانہ انداز بھی اپنا لیا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے، ہم بالکل لڑائی کے لیے ادھر نہیں جاتے، شہر کی طرف جاتے ہی نہیں. تو بالکل انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام دیکھ چکے تھے، دشمن فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے جابر ایک غرق ہو چکا تھا، تو اب بھی بشارت ملی تھی کہ جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں گئے. عجیب قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ وہاں جنگل تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا. تو قید کرنے کی صورت کیا تھی کہ جب یہ واپس جانے لگے تو وہ ایک علاقہ ہے مصر اور شام کے درمیان، جس کو اب جنگل تیہ کہا جاتا ہے. وہ کتنا لمبا چوڑا علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی 10-11 میل کا ایریا ہے. اس میں وہ پھر چلتے، تو چلنے میں صورت یہ ہوتی، صبح جس جگہ سے چلتے تھے شام پہنچتے، پھر جب صبح دوسری کو رات کو آرام کرتے، صبح اٹھتے تو وہی جگہ تھی جو کل جہاں صبح سے چلے تھے.
یعنی جہاں رات کو جا پہنچے اگلے دن اللہ نے پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے چلے تھے صبح کو، شام کو وہاں پہنچتے جہاں سے صبح چلے تھے، یعنی وہاں بالکل سرگردان حیران تھے۔ تاہا یتی ہوتا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرگردان ہونا، پریشان ہونا۔ چونکہ وہ پریشان پھرتے رہے اس لیے اس جگہ کا نام ہی تی بن گیا، جنگل تی، میدان تی، تو اس میں وہ پھرتے رہے۔ تو اب چونکہ یہ عذاب تھا اور قرآن میں آتا ہے یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک وہاں پھرتے رہے۔ تو یہ واقعہ جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ اسی موقع کا ہے، کیونکہ وہاں وہ میدان ایسا تھا، نہ کوئی وہاں پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی سائے کا انتظام تھا، بالکل بے آب و گیا میدان تھا، وہاں کوئی لمبا چوڑے درخت نہیں تھے، پانی کا نظام نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اب تو ہم مرتے ہیں پیاس سے، تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کیا پانی کے لیے۔ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پتھر کو ڈنڈا مارو، تو معجزہ کے طور پر ان کی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، تو وہ پینے کے لیے پانی ان کو مل گیا۔ اور کھانے کے لیے یہ تھا کہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا کی۔ ایک تھا من کہتے ہیں، ترنجبین اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ایک قسم کی گوند نما چیز تھی، یہ اور بڑی میٹھی ہوتی تھی، اور ساتھ تھوڑا بہت کھٹا پن بھی اس طرح، یعنی کھٹ میٹھی تھی، زیادہ مٹھائی تھی، معمولی کھٹا پن اس میں شامل کیا تھا، اس میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی شکل یہ ہوتی کہ وہ رات کو پودوں پر شبنم کی طرح کثرت سے کیا گرتی تھی، اور صبح یہ وافر مقدار میں پودوں پر پاتے اور جمع کر کے مزے لے لے کے کھاتے۔ یہ کہ سمجھو حلوہ ہے خاص قسم کا، ترنجبین کھانے کو وہ مل گیا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بٹیروں کا انتظام کر دیا کہ جنوب سے ہوا چلتی تھی، اس کے اندر کثرت سے بٹیرے آتے تھے، اور وہ کیا ہے وحشت بھی نہیں کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، تو یہ مزے لے لے کے بٹیروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، بالکل ان کو پکڑنا آسان تھا، پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے۔ تو یہ 2 لطیف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ترنجبین اور بٹیر وغیرہ۔ تو یہ کھاتے پیتے، اور باقی گرمی تھی تو سائے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بادل سے کیا۔ تو یہی فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کی۔ تو من اور سلوہ کا معنی آپ نے سمجھ لیا، ترنجبین اور بٹیر یہ کھانے کے لیے۔ تو باقی کپڑوں کا انتظام کیا تھا جی وہ اور تھا۔ تو آگے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی ہم نے یہ کہا یا اللہ نے فرمایا کہ ہماری یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، من و سلوہ وغیرہ، وہ کھاتے تھے۔ اور کپڑوں کا انتظام جب پھٹنے کا خطرہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان کے کپڑے صحیح ہو گئے، اور پھر کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو ان کے پیدا ہوتے تھے ان کا کپڑا جو ہے وہ بھی ان کی عمر کے اور وجود کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بخود بڑھتا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ان کے سارے مزے ہو گئے، اور روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ستون قائم فرما دیا جو رات کو ان کے لیے روشنی کرتا تھا۔ تو یہ سارے انعامات ان کے وہاں کیے گئے، حالانکہ انہوں نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جہاد سے اعراض کیا تھا، جہاد سے کیا مڑے تھے، تو اس کے نتیجے میں یہ ان کے عذاب کی شکل دی کہ ایک میدان میں کیا ہے ان کو قید کر دیا گیا۔ وہ قید کی تکوینی اعتبار سے اللہ کی قدرت کے اعتبار سے وہ خود بخود ہی قیدی بن گئے تھے، چلتے چلتے شام کو پہنچتے پھر اسی جگہ، پھر پہنچتے پھر اسی جگہ۔ تو اس طریقے سے کیا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دی تھیں، اور ساتھ یہ حکم تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، یہ من و سلوہ کا بٹیروں کا جتنی ضرورت ہے خوب کھاؤ لیکن جمع نہ کرو۔ لیکن انہوں نے پھر وہی جمع کیا، تو وہی جمع کرنے کو فرمایا جا رہا ہے کہ وما ظلمونا، انہوں نے ہم جمع کر کے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جب انہوں نے جمع کیا تو وہ چیزیں خراب ہونے لگیں، جب خراب ہونے لگیں تو ظاہر ان کے کھانے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو یہی فرمایا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، ظلم نہیں کیا تھا لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنے ہی نقصان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ان کو یاد دلایا، دیکھو اس حالت میں بھی ہم نے تمہارا کھانے کا، پینے کا، سائے کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا انتظام کیا، حالانکہ تم مورد عتاب تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کیا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی
باتوں کو مانو اور یہ اترنے والے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک ہے اس کو مانو اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی کیا اتباع کرو۔ یہ تو یوں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا۔ تو اس لیے انسان پر اللہ کی جو نعمت ہو اس کے شکریہ کے طور پر دین حق پر صحیح چلنا چاہیے، ورنہ یہ نعمت سلب ہو سکتی ہے اور یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے انعامات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔